اللہ سے نہیں ڈرتا، پوری دنیا اس کو ڈراتی ہے۔ اور آج ہمارا حال یہی ہے، چونکہ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کی باطل طاقتیں ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب جہاں بھی رہیں اس بات کا خیال رکھیں، جو بھی کام کریں یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ اس کام کو دیکھتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے تقوی والی زندگی، تقوی والی زندگی، تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی والی زندگی یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ انسانوں کی جماعت میں یا مسلمانوں کی جماعت میں کسی خاص طبقہ، کوئی خاص طبقہ مکلف ہے تقوی کا، بلکہ نہیں، شہر کا رہنے والا ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر شخص سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر تقوی داخل کرے۔ بہت آسان تقوی کی تعریف ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا، یہی تقوی ہے۔ تقوی یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کو کہا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچنا، یہی تقوی ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کو کہا، قرآن میں جگہ جگہ نماز کا تذکرہ کیا، نماز پڑھنا، رمضان کا مہینہ آئے روزہ رکھنا، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جو گناہ، جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہی ہے تقوی۔ اگر ہم خوب نماز پڑھیں، تہجد کی بھی پابندی ہو، اشراق کی بھی پابندی ہو، خوب تلاوت ہو، خوب عبادت ہو، خوب نفلی صدقات و خیرات ہو، اور خوب نفلی روزے رکھنے کا اہتمام ہو، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ ہو، تو ہم متقی اور اللہ کے نیک بندے نہیں ہو سکتے۔ دونوں چیزیں ہیں، اور دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں زندگی گزارنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں اسلام کی بعض چیزیں ہیں، نماز ہو تو زکوٰۃ نہ ہو، یا مال ہم خرچ کرنے میں پیش ہیں تو نماز میں غفلت ہو، یا ہم عبادتیں خوب کرتے ہیں تو ہمارے عقیدے میں کمزوری ہو، عقیدہ ہمارا مضبوط ہے تو معاملات میں کمزوری ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وقت کم ہے اس لیے میں صرف ایک پہلو کو ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر سے پاؤں تک کی یہ جو مشین دی ہے اس پر ہم غور کریں۔ سر سے پاؤں تک کی یہ جو اللہ نے مشین دی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی تمام مشینیں اس کے آگے ہیچ ہیں۔ اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، سننے کے لیے کان دیا، بولنے کے لیے زبان دیا، ہاتھ پاؤں دل دماغ، اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہمیں کرنا ہے۔ آج دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے، آج دنیا میں جو امنی ہے، وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اس مشین کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ہمیں آنکھ دیا دیکھنے کے لیے، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں،
اور اللہ نے اختیار دیا ہے، ہم جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں، اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں، غلط چیز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے کان دیا سننے کے لیے اور اختیار ہے ہمیں، ہم اس کان سے اچھی چیز بھی سن سکتے ہیں، غلط چیز بھی سن سکتے ہیں۔ زبان سے ہم اچھا جملہ بھی نکال سکتے ہیں اور برائی کی باتیں بھی نکال سکتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کو اچھی طرح بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور برائی کے کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ کی نعمتوں کے صحیح استعمال کرنے کی بنیاد پر ہمیں کامیابی ملے گی، اور اگر ان نعمتوں کا ہم غلط استعمال کریں گے تو دنیا کے اندر بھی وبال میں مبتلا ہوں گے، آخرت کے اندر بھی ہماری گرفت ہوگی۔ ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں آنکھ دیا دیکھنے کے لیے، ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، لیکن دیکھنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم جو چیز دیکھنے جا رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہمارے لیے؟ اگر صحیح ہے تو ہم شوق سے دیکھیں، اور غلط ہے تو ہم اپنی آنکھ کو روک لیں۔ آنکھ کا صحیح استعمال ہوگا تو ہماری زندگی میں پردہ آئے گا۔ پردہ مرد اور عورت دونوں کے لیے پردے کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں مردوں کو بھی خطاب کیا کہ اے نبی، ایمان والے مردوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، اور الگ سے عورتوں کو کہا گیا۔ حالانکہ قرآن میں جب اللہ نے حکم دیا اور جو احکام ہیں ان میں ایک لفظ کے اندر اللہ نے مرد عورت دونوں کو شامل کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعہ مدد حاصل کرو۔ تو اس میں دونوں لوگ شامل ہیں، مرد بھی اور عورت بھی۔ جتنے احکام اللہ نے دیے عام طور پر ایک لفظ کے ذریعہ اللہ نے مرد اور عورت دونوں کو خطاب کیا، لیکن جہاں آنکھ کی حفاظت کا تذکرہ آیا وہاں مردوں کو الگ سے کہا گیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، اور الگ سے عورتوں کو کہا گیا وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے پیغمبر ایمان والی عورتوں سے کہیے کہ وہ بھی اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، آنکھ کو نیچی رکھیں۔ جب آنکھ کا صحیح استعمال ہوگا تو ہماری زندگی میں پردہ آئے گا، اور چونکہ یہ نشست خاص طور پر عورتوں کے لیے منعقد کی گئی ہے، اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پردہ عورت کے لیے عزت کا سامان ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس چیز کی اتنی ہی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ بادام اور کاجو قیمتی چیز شمار کیے جاتے ہیں تو ان چیزوں کو مرتبان میں رکھا جاتا ہے۔ عورت زمانہ جاہلیت میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اگر کسی گھر کے اندر عورت بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورتوں کو ایک بلند مقام عطا کیا۔ عورتوں میں کوئی ماں ہے تو ماں کا مقام الگ بتایا گیا، کوئی بہن ہے تو بہن کا الگ مقام بتایا گیا، کوئی بیوی ہے تو کہا گیا کہ بیوی دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ بیٹی ہے تو بیٹی کا الگ مقام ہے۔ تو اسلام نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک بلند مقام عطا کیا۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، ہماری زندگی میں پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور پردہ کیا ہے؟ پردہ صرف یہی نہیں ہے کہ کسی غیر محرم کی ہمارے اوپر نظر نہ پڑے،
کوئی غیر محرم ہم کو دیکھ نہ پائے، بلکہ پردے میں دونوں پہلو کو مد نظر رکھنا ہے۔ نہ تو ہماری آنکھ کسی غیر محرم پر پڑے اور نہ ہم پر کسی غیر محرم کی آنکھ پڑے۔ محرم اور غیر محرم کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک تفصیل بیان کی، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، ایک تفصیل ہے، ان لوگوں کی تفصیل ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جن سے نکاح کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، اسے محرم کہا جاتا ہے، اور جن سے نکاح کسی صورت میں ہو سکتا ہے، بھلے وقتی طور پر نہ ہو سکے۔ جیسے ایک شخص کسی کے نکاح میں ہے ایک عورت، تو اس عورت سے نکاح تو نہیں ہو سکتا، ہاں اگر وہ شوہر مر جائے تو اب کوئی بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو جس عورت سے کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا اسے محرم کہا جاتا ہے۔ پردے کے معاملے میں محرم اور غیر محرم کی بات ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ پردے کا تعلق اجنبی سے ہے، پردے کا تعلق محرم اور غیر محرم سے ہے، چاہے وہ اپنے گھر ہی کا کیوں نہ ہو، خالہ کا لڑکا، خالہ کی لڑکی، پھوپھی کا لڑکا، پھوپھی کی لڑکی، شوہر کا بھائی جسے دیور، یہ سارے غیر محرم ہیں، ان سے پردہ ہے۔ بچے سامنے شور کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تھوڑا ان کو اس لیے میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جب پردے کا تذکرہ کیا اور فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ارأیت الحمو، یا رسول اللہ غیر محرم سے ہمیں بچنا ہے، پردہ کرنا ہے، عورتوں کو دیکھنا نہیں ہے، پردہ کرنا ہے، تو گھر کے اندر جو شوہر کا بھائی ہوتا ہے جسے دیور کہا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمو الموت، دیور تو موت ہے۔ آج شوہر باہر ہے، دیور کے ساتھ لمبے لمبے سفر ہو رہے ہیں۔ اس لیے پردہ شرعی جو غیر، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ کون لوگ محرم ہیں اور کون لوگ غیر محرم ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی عورت قرآن کے مطابق 4 مہینہ 10 دن جب عدت میں بیٹھتی ہے تو اس وقت زبردست پردہ کیا جاتا ہے، کوئی سامنے نہ آئے، جتنے غیر محرم ہیں، چاہے دیور ہو، خالہ کا لڑکا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن عدت ختم ہو جاتی ہے، دروازہ کھل جاتا ہے۔ حالانکہ پردے کا تعلق عدت وغیرہ سے تھوڑی ہے۔ جن لوگوں سے پردہ عدت کی حالت میں ہے ان لوگوں سے پردہ عدت سے پہلے بھی تھا، عدت کے بعد بھی ہے۔ پردے کا تعلق میکے اور سسرال سے نہیں ہے۔ عام طور پر اپنے میکے میں عورتیں جس کے سامنے چاہتی ہیں ہو جاتی ہیں، کوئی سامان بیچنے والا آ گیا، محلے کا پڑوسی، بھائی بھائی کہہ کر، کوئی بھی ہو، پردے کا تعلق میکے اور سسرال سے نہیں ہے۔ چاہے ہم اپنی سسرال میں ہوں، میکے میں ہوں، کہیں بھی ہوں، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، ہماری آنکھ کا صحیح استعمال اس وقت ہوگا جب ہماری زندگی میں پردہ ہوگا۔ اللہ نے ہمیں کان دیا، کان سے ہم سنتے ہیں، ہمیں سننے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا سننے جا رہے ہیں۔ موبائل کے ذریعہ یا بے موبائل کے یوں ہی 2-4 لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو اب وہ باتیں کیسی گفتگو ہو رہی ہے؟ اگر اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اچھی بات ہو رہی ہے، خیر کی بات ہو رہی ہے، ہم شوق سے سنیں، لیکن 2-4 لوگ جمع ہیں، اب کسی کی برائی ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، تو غیبت کا کرنا بھی گناہ، غیبت کا سننا بھی گناہ۔ اب وہاں کان کا صحیح استعمال اس وقت ہوگا جب ہم
وہاں غیبت کے سننے سے اپنے کان کو بچا لیں گے۔ اللہ نے ہمیں زبان دیا، زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ بولنے سے پہلے ہم سوچ لیں کہ ہم کیا زبان سے بولنے جا رہے ہیں، زبان سے جو بولی نکلنے جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی دینا، چغلی کرنا، ایک لمبی فہرست ہے گناہوں کی جن کا تعلق زبان سے ہے، اور ان میں کا ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے، جب تک گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری زندگی دیندار زندگی، تقوی والی زندگی نہیں کہی جائے گی۔ ایک بالٹی کے اندر اگر پانی بھرنا ہے اور بالٹی کے اندر سوراخ ہے تو آپ پانی بھرتے جائیے، بالٹی پر نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ ہے کہ سوراخ کو بند کیا جائے۔ آج عبادتیں خوب ہو رہی ہیں، نفلی بھی عبادتیں خوب ہو رہی ہیں، تلاوت خوب ہو رہی ہے، تہجد اشراق چاشت کی پابندی بھی ہو رہی ہے، دعائیں بھی خوب ہو رہی ہیں، اوراد و وظائف کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حالات کے اندر خاطر خواہ فرق نہیں پڑتا۔ بنیادی چیز ہے گناہوں سے بچنا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، ہم نے آنکھ کا صحیح استعمال کیا، زبان کا صحیح استعمال کیا، کان کا صحیح استعمال کیا، اللہ کی دی ہوئی اس مشین کا صحیح استعمال اگر ہم نے کیا تو ہمیں بہت لمبی لمبی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک سجدہ باطل کی جڑوں کو ہلا دے گا۔ بنیادی چیز ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو میں زبان کا تذکرہ کر رہا تھا، بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے۔ جھوٹ بولنا، آج بہت سے لوگ ہنسی میں جھوٹ بولتے ہیں، معمولی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ ہمیں کسی بھی حال میں دروغ گوئی نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اگر ہماری زبان جب بھی چلے تو ہماری زبان سے سچ کے کلمات نکلیں، جھوٹ کے کلمات نہ نکلیں، جھوٹی بات نہ ہم کہیں۔ جھوٹ بولنے میں بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہو، سچ بولنے میں بظاہر نقصان نظر آ رہا ہو، اس کے باوجود ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، سچ ہی کے جملے استعمال کرنا ہے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، سنا ہوگا ہم میں سے بہت سے لوگوں نے۔ مفتی الہی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، انگریزوں کی حکومت جب اس ملک کے اندر تھی، آج 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے، ہم نے سنا ہوگا اپنے وطن کی تاریخ۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی تو اس وقت ایک جھگڑا ہو گیا، ایک کافر میں اور ایک مسلمان میں۔ زمین تھی کافر کی، غیر مسلم کی، اور مسلمان کا ناجائز دعویٰ تھا۔ مسلمان کہہ رہا تھا یہ زمین میری ہے، اور سچائی یہ تھی کہ وہ زمین غیر مسلم کی تھی۔ انگریزوں کی حکومت تھی، وہ مسئلہ بہت ذاتی جھگڑا تھا، لیکن وہ بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ مسلمان انگریزوں کی عدالت میں مقدمہ گیا، اور مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں مقدمہ جیت گیا تو اس جگہ مسجد بنواؤں گا۔ اب غیر مسلم بھی کہنے لگا کہ اگر میں جیت گیا تو مندر بنواؤں گا۔ ذاتی جھگڑا ذاتی زمین کا مسجد اور مندر میں بدل گیا۔ پہلے تو لکھا ہے کہ انگریزوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب بات نہیں بن پائی تو انگریزوں نے کہا کہ کیا تم میں کوئی معتبر شخص ہے جو آ کے ہمارے سامنے صاف صاف گواہی دے دے؟ تو مسلمانوں نے مفتی الہی بخش صاحب ایک تھے، غالباً سہارنپور کے، ان کو منتخب کیا۔ مفتی الہی بخش صاحب بڑے نیک آدمی تھے، اور جو نیک ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، سچائی پہ میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں،
اپنا ہو یا دشمن ہو، سارے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک سچے عالم تھے، ایک سچے انسان تھے۔ تو جب مسلمانوں نے مفتی صاحب کو چنا کہ اس جھگڑے کے عدالت کے اندر گواہی مفتی صاحب دیں گے، غیر مسلموں کو بھی اطمینان ہو گیا، وہ بھی متفق ہو گئے مفتی صاحب کے گواہی دینے پر۔ مفتی صاحب نے پہلے تو انکار کر دیا کہ میں نے قسم کھایا ہے کہ میں اپنی زندگی میں انگریزوں کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ وہ تو آج ہم انگریزوں کے طور طریق اختیار کرنے میں اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، ہمارے بڑوں کو کتنی نفرت تھی، انگریزوں کی غلامی کو ایک منٹ کے لیے وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ نہ جانے کتنے علماء نے خون بہائے، تب جا کر کے آج ہمارا یہ چمن آزاد ہوا۔ نہ جانے کتنے علماء کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، نہ جانے کتنے علماء کو سور کی کھال کے اندر ڈال کر آگ میں جلایا گیا۔ انگریزوں کی غلامی کو ایک منٹ کے لیے وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو مفتی صاحب نے پہلے کہا میں نے قسم کھایا ہے انگریزوں کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اس کے بعد یہ بات بھی پہنچ گئی عدالت تک، تو ان سے کہا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ آئیں اور آمنے سامنے نہیں، پیٹھ پیچھے اپنی بات رکھ کے چلے جائیں۔ مفتی صاحب گئے۔ اب اگر مفتی صاحب جا کے صحیح بات بول رہے ہیں کہ وہ زمین غیر مسلم کی ہے، اور سچائی یہی تھی کہ غیر مسلم کی تھی، اگر مفتی صاحب صحیح بات بول رہے ہیں تو غیر مسلم کے حق میں گواہی ہوگی، اور غیر مسلم نے کہا تھا ہم مندر بنائیں گے، اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو مسلمان کے حق میں گواہی ہوگی، اور مسلمان نے یہ کہا تھا کہ ہم اس جگہ مسجد بنوائیں گے۔ لیکن اب بظاہر جھوٹ میں فائدہ نظر آ رہا ہے، جھوٹ بولنے سے مسجد بنے گی اور سچ بولنے سے مندر بنے گی۔ مفتی صاحب نے جا کر سچ سچ بات بتا دی کہ نہیں، یہ زمین غیر مسلم کی ہے۔ اس سچ بولنے کا ایسا اثر ہوا اس غیر مسلم پر کہ وہ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اب اس جگہ مسجد ہی بنے گی۔ یہ جملہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑا تاریخی جملہ ہے، اور آج بھی لکھا ہوا ہے۔ انگریزوں نے یہ جو فیصلہ سنایا تھا وہ جملہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ انگریزوں نے جو فیصلہ سنایا وہ یہ سنایا کہ آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ تو سچ بولنے میں جھوٹ بولنے سے بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہو، اس وقت بھی ہمیں سچائی کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ جھوٹ بولنا اس کا تعلق زبان سے ہے، غیبت کرنا۔ آج غیبت تو عام ہے، ہر عوام و خواص کے اندر غیبت کی بیماری ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اپنے بھائی کا پیٹھ پیچھے ایسا تذکرہ کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو، وہ سنے تو اسے ناگوار لگے اور وہ برائی ہو اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر وہ ایسا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ واقعی وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، تو اللہ کے نبی نے کہا یہی تو غیبت ہے۔ اگر ہم وہ برائی بیان کر رہے ہیں کسی کی جو اس کے اندر نہیں ہے، تب وہ تو بہتان ہو جائے گا، جو غیبت سے بڑا ہوا گناہ ہے۔ آج ہم جہاں چار لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہاں کسی نہ کسی کی برائی، کسی کا تذکرہ چھڑ گیا تو اب بس اس کی برائی ہونے لگتی ہے۔ اللہ نے صاف قرآن کے اندر روکا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ نے غیبت سے منع کیا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، غیبت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال، چغلی کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ دو رنگ کی باتیں کرنا، کسی کے منہ پر اس کے مطابق بات کرنا اور اس کے منہ پر اس کے مطابق بات کرنا، دو رنگ کی باتیں کرنا۔ میں نے بتایا کہ ایک لمبی فہرست ہے ایسے گناہوں کی جن کا تعلق زبان سے ہے۔ اسی طرح زبان کے صحیح استعمال میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم جو لقمہ اپنے منہ کے اندر داخل کریں وہ بھی حلال ہونا چاہیے، حرام نہ ہو۔ یہاں تک کہ ایسا لقمہ جس کے حلال اور حرام ہونے میں شک ہے، اس سے بھی بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔
اسی طرح اللہ نے ہاتھ پاؤں دیا، ان ساری چیزوں کا اللہ نے یہ جو مشین دی سر سے پاؤں تک کی، اس کا صحیح استعمال ہمیں کرنا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں یہ مشین دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا لباس بھی دیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہر انسان دنیا میں ننگا آتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش برساتے ہیں، انہی نعمتوں میں ایک نعمت لباس بھی ہے۔ اللہ نے لباس کو اس لیے نازل کیا، لباس کو اس لیے ہمیں دیا تاکہ لباس پہن کر ہم ایک خوبصورت انسان معلوم ہو سکیں، جانوروں کی طرح بے ڈھنگے اور خراب نہ نظر آئیں۔ اور دوسرا بنیادی مقصد لباس کا یہ ہے کہ لباس ہماری بدن کے ان حصوں کو چھپا سکے جن حصوں کا کھولنا برا ہے، جن حصوں کو ستر کہا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ آج لباس کے تعلق سے کیسے کیسے لباس آ رہے ہیں۔ عورت کا پورا بدن ستر ہے، مردوں کے بدن میں کچھ خاص حصے ہیں جن کا چھپانا ہر وقت ضروری ہے، عورت کا پورا بدن ستر ہے۔ تو ہمارا لباس اگر ایسا ہے جو ہمارے ستر کے حصے کو چھپا رہا ہے تو اس لباس کو اسلامی لباس کہا جائے گا۔ اب بہت سے لباس عورتوں کے ایسے آتے ہیں جو اتنے زیادہ باریک ہوتے ہیں کہ بدن نظر آتی ہے۔ تین چیزیں اگر لباس کے اندر ہیں تو ہمارے لباس کو شرعی لباس کہا جائے گا۔ وہ لباس اتنا چھوٹا نہ ہو کہ شرمگاہ کا حصہ اچھی طرح چھپ نہ سکے، جیسا کہ آج ہمارے بعض بھائیوں کا لباس ایسا ہے، جب نماز پڑھتے ہیں سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو پیچھے کی شرمگاہ کا حصہ کھل جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرائط ہے ستر کا چھپانا۔ بچے مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، ہماری بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جس جگہ ہم نماز پڑھیں وہ جگہ پاک ہو، اسی طرح ستر ہماری ڈھکی ہوئی ہو۔ جو عورتوں کا ستر ہے وہ ڈھکا ہو، جو مردوں کا ستر ہے وہ ڈھکا ہو۔ اب اگر ہمارا لباس چھوٹا ہے، ہماری ستر کے حصے کو چھپانے کے قابل نہیں ہے تو وہ لباس شرعی لباس نہیں ہے۔ اسی طرح لباس اتنا چست ہے کہ بدن کی بناوٹ جھلک رہی ہے، وہ لباس بھی شرعی لباس نہیں ہے۔ اسی طرح لباس ایسا باریک ہے کہ بدن کے حصے معلوم ہو رہے ہیں، وہ بھی لباس شرعی لباس نہیں ہے۔ بہت سے کپڑے ہوتے ہیں عورتوں کے کہ آستین مچھردانی کے کپڑے جیسی ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر اس کے نیچے استر نہیں ہے، محض وہی کپڑا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ستر کا حصہ کھلا رہ جائے گا، اس لیے کہ عورت کا یہاں تک پورا ہاتھ ستر ہے۔ اسی طرح لباس کے پہننے میں بھی ہمارا لباس اگر ان تینوں چیزوں پر مشتمل ہے، اس کے بعد بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ لباس کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان فرق رکھا ہے۔ مرد کی الگ شکل، عورت کی الگ شکل، مرد کا الگ لباس، عورت کا الگ لباس۔ مرد کی ترقی کا میدان الگ گھر کے باہر، اور عورت کی ترقی کا میدان گھر کا اندرونی حصہ۔ تو فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان، نماز میں بھی فرق ہے، لباس میں بھی فرق ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مردوں لڑکوں جیسا کپڑا پہناتے ہیں۔ شروع سے ہم ایسی تربیت کریں گے تو آگے چل کر کیا ہوگا؟ حالانکہ جب ہم حدیث پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے۔ کس نے؟ اللہ کے نبی نے، جو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورت والا لباس پہنے، اور اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مرد والا لباس پہنے۔ اس لیے بدن کے صحیح استعمال میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ نے ہماری بدن کی، ہمارے جسم کی خوبصورتی کے لیے جو لباس جیسی نعمت عطا کی ہے، وہ لباس ہمارا صحیح ہو۔ اس لیے ہم سب کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سارے لوگوں کو اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کی صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس مشین کا صحیح استعمال ہوگا تو ہم صحیح معنی میں ایک اچھے انسان کہے جائیں گے۔ اسی طرح میری ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم اس دنیا کے اندر اکیلے نہیں زندگی گزارتے، ہمارے ساتھ مختلف قسم کے لوگ ہیں جن سے ہمارا واسطہ ہے۔ سب سے زیادہ واسطہ جن لوگوں سے ہمارا پڑتا ہے وہ ہمارے اپنے گھر کے لوگ ہیں۔ گھر کے اندر مختلف قسم کے رشتے ہیں، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے۔ شریعت نے الگ الگ شخص کا، ہر شخص کا ایک مقام بتایا ہے۔ ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے۔ میں صرف ایک پہلو، ایک چیز کا ذکر یہاں کروں گا، شوہر۔ چونکہ یہ نشست برائے خواتین ہے، عورتوں کے لیے منعقد کی گئی ہے، اس لیے عورتوں کے تعلق سے اس مناسبت سے میں شوہر کا تذکرہ کروں گا کہ شریعت نے شوہر کا کتنا بڑا مقام رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا اور کسی اور کے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا۔ شوہر کے تعلق سے، شوہر کے احترام کے تعلق سے ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا۔ ان کے ایک لڑکا پیدا ہوا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بیمار تھا اور اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو صحابیہ ہیں، ان کے بچے کا انتقال ہو گیا اور ان کے شوہر گھر پر نہیں تھے۔ ان کے شوہر اس دن روزہ تھے اور گھر پر نہیں تھے، باہر کہیں گئے ہوئے تھے۔ اب بچے کا انتقال ہو گیا۔ آج اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوہرام مچ جاتا ہے، لیکن اب صحابیہ نے کیا کیا کہ اس بچے کو نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا اور چارپائی پر لیٹا دیا۔ اور اس وقت تو موبائل کا زمانہ تھا نہیں، آج تو موبائل کے ذریعے 1 منٹ کے اندر ہر جگہ ساری رشتہ داریوں میں خبر پہنچ جاتی ہے۔ ہم یہ بھی نہیں خیال کرتے کہ ہو سکتا ہے کھانے کا وقت ہو، تھوڑا پوچھ لیں، کھانا کھا لیا ہو تب اطلاع دیں، سونے کا وقت ہو۔ تو صحابیہ کے دل کے اندر شوہر کا اتنا احترام تھا کہ موبائل کا زمانہ تو اگرچہ نہیں تھا، لیکن بچے کو نہلایا، دھلایا، کفن پہنا کر چارپائی پر لٹا دیا، اور رات کو جب شوہر آئے تو آنے کے بعد ترنت بتا نہیں دیا کہ تمہارے بچے کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کے لیے کھانا پکایا۔ آج اگر کسی کے گھر انتقال ہو جاتا ہے تمہارے صدمے کے کھانا کہاں پکتا ہے، لیکن شوہر کے لیے اس صحابیہ نے کھانا بنایا اور اپنے آپ کو بھی آراستہ کیا، اس لیے کہ شوہر کے لیے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے عورت اپنے آپ کو سجا سکتی ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ آج شوہر کے سامنے ہم یوں ہی رہتی ہیں،
لیکن کہیں کسی کے اگر شادی میں جانا ہو تو ہر طرح کی خوبصورتی کے آلے استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن اس صحابیہ کے دل کے اندر شوہر کا اتنا احترام تھا کہ بچے کو سلا دیا کفن پہنا کر، شوہر جب آئے تو فوراً بتایا نہیں آنے کے بعد، شوہر کے لیے کھانا بنایا، شوہر نے کھانا کھایا اور پوری رات گزاری. بچے کا حال پوچھا کہ بچہ کی طبیعت کیسی ہے، تو فرمایا کہ اب تو سکون ہے، وہ تو انتقال ہو گیا تھا، اب بیماری وغیرہ کہاں، بیماری سے تو نجات مل گئی. کہا اب تو سکون ہے، معلوم ہوتا ہے اطمینان ہو گیا. شوہر کو اطمینان ہو گیا. پوری رات جس طرح ایک میاں بیوی زندگی گزارتے ہیں، رات بسر کرتے ہیں، اس طرح پوری رات بسر کی. جب صبح ہوئی، رات گزر گئی، تب بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ، اگر کوئی شخص کسی چیز کو کوئی چیز دے امانت کے طور پر، اور پھر جب وہ واپس لینے لگے تو واپس دے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ تو شوہر نے کہا کیوں نہیں، امانت مانگی ہوئی چیز کا، امانت کا تو واپس کرنا ہی ضروری ہے. تو اس وقت بتایا کہ تمہارا بیٹا جو اللہ کی امانت تھا اللہ نے لے لیا، اللہ کو پیارا ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے، بچہ تھا، وہ باپ تھے، صدمہ ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ لیا تو اس کے بعد ایک دوسری جو اولاد پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت بعد میں دی کہ دوسری جو اولاد پیدا ہوئی ان سے 9 بیٹے پیدا ہوئے اور سب نے قرآن پڑھا. تو اس واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اس صحابیہ کے دل کے اندر شوہر کا کتنا احترام تھا کہ انتقال ہو گیا بیٹے کا، لیکن شوہر کا احترام ہے. شوہر روزہ دار تھے، اگر جان جاتے تمہارے صدمے کے کھانا نہیں کھاتے، اس لیے شوہر کے لیے اپنے کو بھی سجایا اور کھانا بھی تیار کیا، اور شوہر کی نیند میں بھی خلل نہیں ہوا، پوری رات آرام سے بسر کی گئی. اس لیے میری ماں و بہنوں، شوہر کا بہت بڑا مقام ہے. اس لیے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اگر شوہر کی طرف سے کچھ نامناسب الفاظ، نامناسب حرکتیں ظاہر ہوں تو برداشت کرنا چاہیے. شوہر بیوی کی برداشت کرے، بیوی شوہر کی برداشت کرے، شوہر کی باتوں کو برداشت کرے، تو پھر گھروں کے اندر سکون رہے گا. اور ایک گھر کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بہو ہے. اب ظاہر سی بات ہے سارے لوگوں کا مزاج تو الگ الگ ہے. ہم یہ چاہیں کہ گھر کے اندر ہم گھر کی مالکاں ہیں، ہم مالک ہیں، تو ہمارا ہی مزاج گھر کے اندر چلے؟ نہیں، وہ بہو جو دوسرے گھر سے آئی ہے اس کا مزاج الگ ہے. سارے لوگوں کا خیال رکھیں گے تو گھر کے اندر سکون رہے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو مشین دی ہے سر سے لے کر پاؤں تک کی، اس مشین کا صحیح استعمال کرنا ہے ہم کو. جب ہم اس مشین کا، آنکھ کا، کان کا، ہاتھ پاؤں کا صحیح استعمال کریں گے تو پھر ہم صحیح معنی میں ایک اچھے انسان کہے جائیں گے. ورنہ آج آنکھ کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے، زبان کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے. ہم عہد کریں کہ ہم آج سے غلط نہیں دیکھیں گے، پردہ ہم کریں گے، ہم کان سے غلط چیز نہیں سنیں گے، زبان سے غلط بول نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں دیں گے. اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے. وقت ہو چکا ہے، اس لیے بس انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ. مفتی صاحب سے التماس ہے کہ دعا فرما دیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے دین کی نسبت پر اس اجتماع کو قبول فرما، یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے، یا اللہ کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما، یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں مرد عورت سبھی کو پردے کا مکمل اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نے جو مشین ہمیں دیا ہے سر سے لے کر پاؤں تک، آنکھ کان زبان ہاتھ پاؤں دل اور دماغ، یا اللہ ہمیں ان چیزوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، علم غیر نافع سے بچا، یا اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اپنی مرضی والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔